ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں. آپ یہ ضرور پہنچائیں. آگے جا کر پھر چلتے ہیں. ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں. ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی. اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا. یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں. بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی. واقعات ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی، اور کسی سے نہیں. دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان. مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم. تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے. جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا. اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں. کوئی مکے کا، مدینہ کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی. صرف شامی بیان کرتے ہیں. جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی. اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی جو مدینہ امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے. بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا. جیسے خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دے، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے. بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمان اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی. وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے. اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے. شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گھڑی ہوگی. بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم. ثور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائے. اس کی حدیث معتبر ہوتی ہے جو علم حدیث ہے اس کے مطابق. کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں، بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی. تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا بلکہ اور کسی کتاب میں بھی تو نکال دیں. کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی یہ روایت نہیں ہے. یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت.